नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 149 से 151। लफ्ज़ी तर्जुमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन अगर तो तीयू, अगर तुम कहना मानोगे, अल्लाज़ीना उन लोगों का जो काफरू काफिर हैं, यरुद्दूकुम तो वो फेर देंगे तुमको, अला अक़ाबिकुम तुम्हारी एड़ियों पर, और तनक़लिबू तो बस तुम हो जाओगे खासिरीन नुकसान उठाने वाले। फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों का कहना मानोगे जिन्होंने कुफर किया, तो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों पर फेर देंगे, फिर तुम खसारा उठाने वालों बनकर पलटोगे। ग़ज़वा उहद में पहुंचने वाली तकलीफ से फ़ायदा उठाते हुए बाज़ कुफ़ार या मुनाफ़िकीन मुसलमानों को ये मशवरे दे रहे थे कि तुम अपने आबाई दीन की तरफ पलट आओ, यानी कुफर की तरफ। ऐसे में मुसलमानों को कहा गया कि काफरों की अताअत हलाकत का बायस है, लिहाजा कुफर से बचो और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। बहुत अहम बात जो मुसलमानों से कही जा रही है कि अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, इसके अलावा किसी की अताअत मत करो, किसी की पैरवी मत करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिसकी पैरवी करेगा, जिसको पसंद करेगा, वो उसी के साथ उठाया जाएगा क़यामत के दिन। तो देखें आप किनको पसंद करते हैं, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल, हर चीज़ से ज़्यादा, बल्कि तुम्हारी जान से ज़्यादा मैं तुम्हें अजीज़ ना हो जाऊँ। तो इसमें फ़ायदा हमारा है। तो मोहब्बत करनी है, अताअत करनी है, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से करें, ताकि हमारा अंजाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो, और आपको पता है बेहतरीन अंजाम होगा इंशाअल्लाह। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रहें, और अल्लाह ताला की रस्सी है ये कुरान, इसको मज़बूती से पकड़े रहें। बल्कि अल्लाहु अल्लाह मौलाकुम तुम्हारा मौला है, वाह और वही खैरुन नासिरीन बहुत बेहतरीन मदद करने वाला है। फरमाया, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मालिक है और वह सब मदद करने वालों से बेहतर है। मौला का मानी मालिक, मददगार, दोस्त वगैरह। यानी तुम कुफ़ार की अताअत तो इसलिए करोगे कि वो तुम्हारी कुछ मदद करेंगे, मगर यह सरासर जहालत है। तुम्हारा मालिक, हामी और नासिर तो अल्लाह ताला है। इस पर भरोसा रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकती, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह निसा में, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को ज़्यादा जानने वाला है, और अल्लाह काफ़ी है दोस्त, और अल्लाह ही काफ़ी है मददगार। बेशक फरमाया सूरत आल इमरान में ही, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो वो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह ही पर बस लाजिम है कि मोमिन भरोसा करें। मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी तकदीरें लिख दी गई और कलम खुश्क हो गए और सहीफ़े लपेट दिए गए, यानी जो होगा वो अल्लाह के इज़्न से ही होगा, क्योंकि अल्लाह ने ही हमारी किस्मतों का हाल लिख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत इब्न अब्बास को, क्या लड़के कि अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई भला करना चाहे तो तुम्हारा भला नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे, और अगर सारी दुनिया मिल जाए और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तो लाजिम है मोमिनों पर कि अल्लाह पर भरोसा करें।
سنلکی ان قریب ہم ڈال دیں گے فی قلوبی دلوں میں اللہ زینا ان لوگوں کے کافرو جنہوں نے کفر کیا روبا روب بما اس سبب کے اشرا کو انہوں نے شرک کیا باللہ اللہ کے ساتھ ماں جس کی کلام نہیں نازل کی اس نے بھی اس کے ساتھ سلطانن کوئی بھی دلیل و ما واہم اور ٹھکانہ ان کا النارو آگ ہے و بیسا اور بہت برا ہے مسوا ٹھکانہ ظالمین ظالموں کا۔ فرمایا ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے اور اسی سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دے گا، اس طرح تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا اور کافر احد میں غالب ہونے کے باوجود چپکے سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ پہلی، مہینے بھر کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، یعنی مہینے بعد اس جگہ پر اس مقام پر پہنچنا تھا تو مہینہ پہلے سے ہی دشمن کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جو تھا وہ ڈال دیا گیا، مسلمانوں کا بھی رعب ڈال دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے، جس آدمی کو جہاں نماز کا وقت وہ پا لے وہ وہی نماز پڑھ لے، یعنی ساری زمین پاک کر دی گئی اور جہاں پر نماز کا ٹائم آئے بشرطیہ کہ وہ جگہ پاک ہو تو وہاں پر وہ نماز پڑھ لے۔ پھر فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے، کیونکہ پہلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ ایک جگہ پر جمع کرتے سارا مال غنیمت اور اس کو پھر آگ لگا دی جاتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پھر فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی کو بطور خاص صرف ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت للعالمین۔ پھر فرمایا مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، سبحان اللہ، اور وہ مقام محمود جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کریں گے، شفاعت کا مقام، مقام محمود۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے ڈرتا اور لرزتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی بڑی تعداد مشرکانہ عقائد اور اعمال میں گرفتار ہوئی، تقریباً ہر شہر اور محلے میں پختہ قبریں اور غیر اللہ کے آستانے بن گئے اور غیر اللہ سے استغاثہ اور مدد مانگنا شروع ہو گئے، تو اس شرک کی وجہ سے شرک کرنے والے مسلمانوں کا رعب جاتا رہا۔ ہاں، توحید والوں کا رعب آج بھی کفار پر طاری ہے اور وہ قیامت تک کفار سے جہاد جاری رکھیں گے، اور ان کا رعب کفار کے دلوں میں کفار کے مشرکانہ عقائد اور اعمال کی وجہ سے رہے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہے سچا اپنے وعدوں میں۔ شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے خفی اور ظاہری شرک سے محفوظ رکھے۔ ہر بات جو ہے چھوٹی سے چھوٹی بات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک تمہارے اندر اس طرح سے داخل ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ چیونٹی چلتی ہوئی آرام سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے شرک، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ہمارا کوئی ملنے والا
کوئی جاننے والا آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اس نماز کو پڑھتے پڑھتے ہمارا ایک عادت ہے، ہم رکوع میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں، سجدے میں کتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے، ایک عادتاً ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، ایک جیسا ہمارا وہ سجدہ اور رکوع ہوتا ہے، مگر جیسے ہی کوئی پاس آ کر بیٹھ گیا تو اس ٹائم کو ہم نے سجدے کے ٹائم کو بڑھا دیا، رکوع کے ٹائم کو بڑھا دیا اور بڑی اچھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ استغفر اللہ، شرک کیا، کیونکہ نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے اور جیسے ہی ہم نے دکھانے کے لیے اس کو نماز کو بہتر کیا تو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ شرک کر دیا، کیونکہ اس نماز کو ہم نے بہترین کر لیا کسی اور کے لیے، جبکہ نماز ہم خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے۔ ہم عام سے جملے ہیں جو ہم بولتے ہیں، فلاں ڈاکٹر سے مجھے آرام آیا، کیا اس ڈاکٹر نے آپ کو آرام دیا؟ کیا وہ شفا اس ڈاکٹر سے ملی آپ کو؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر سے مجھے شفا دی، اللہ تعالیٰ نے اس فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا دی، کیونکہ شفا بإذن اللہ۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کوشش کیا کریں، یہ وہ شرک ہیں جو خفی ہیں اور جن کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور نماز کے لیے بلاوا آ گیا تھا، اذان ہو گئی تھی، تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو اس وقت ہم نے، جیسے اب سردیاں ہیں، خاص طور پر فجر کی، عشاء کی، جب کہ ہم بستروں میں ہوتے ہیں، تو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا ایمان والوں کا ہی کام ہے، اور اس وقت ہم نے سائیڈ لی، کمبل درست کیا اور سو گئے۔ اللہ کی پکار کو ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، اور کس کی مانی ہم نے؟ اپنے نفس کی، کیونکہ نفس جو تھا وہ سونا چاہتا تھا، نفس گرم بستر چاہتا تھا، نرم بستر چاہتا تھا، ہم نے اللہ کے حکم کی بجائے اپنے اس نفس کی مانی، تو یہ بھی کیا کیا؟ شرک کیا۔ استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں چھوٹے چھوٹے عملوں سے ظاہر ہوتی ہیں، تو کوشش کیا کریں عبادت صرف ایک اللہ کی، اور جب یہ جو شرک جو اب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ پھر انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ